نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من اشترك السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم صدق الله العظيم. یہ سورۃ الحجر کا دوسرا رکوع ہے. اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین مکہ اور منکرین کے ان سوالات کا ذکر کیے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کرتے ہیں. مثلاً وہ ایک مطالبہ حضور سے یہ کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کر آؤ تب ہم آپ کی بات کو مانیں گے. لو ما تأتینا بالملائکۃ إن کنت من الصادقین، اگر تم اے پیغمبر سچا ہے ہمارے پاس ہمارے سامنے فرشتے لے کر آؤ اور ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھیں کہ وہ تمہاری فوج بن کر تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے ہو اور وہ تمہاری تصدیق کریں تو تب ہم آپ کی بات مانیں گے. اسی طرح ایک اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم تب بات مانیں گے ہمارے سامنے آسمانوں کے دروازے کھل دیں اور پھر ہم ان دروازوں کے ذریعے سے آسمانوں پر چلے جائیں اور جا کر اللہ میاں کو دیکھیں اور وہ ہمیں وہاں حکم دے کہ یہ میرا پیغمبر ہے اور یہ جو کتاب مقدس اس کے ذریعے تمہیں تعلیم دے رہی ہے یہ میری کتاب ہے، تب ہم مانیں. یعنی انہونی اور عجیب و غریب واقعات کا یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں. اگر انہیں اس حوالے سے کسی چیز میں غور و فکر کرنا ہے یا کوئی انہونی دیکھنی ہے تو قدرت کے جو قائم کردہ بے شمار واقعات ان پہ غور و فکر کریں. ان میں بھی قدرت کا تعارف اور اللہ کی پہچان ان کو مل جائے گی. فرشتوں پر نازل کیا جانا وہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب کسی قوم کو سزا دیں. وہ تو اللہ کی پولیس ہے اور پولیس اسی وقت آتی ہے جب کوئی مجرم جرم کرتا ہے اور ان مجرموں کو گرفتار کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں. گزشتہ قوموں کے اوپر بھی جب اللہ نے عذاب بھیجنا تھا تو اپنی پولیس فرشتوں کی صورت میں بھیجی اور انہیں تباہ و برباد کیا، سزا دی. اور اسی طرح آسمانوں کے دروازوں کا کھل جانا، اللہ کو جا کر دیکھ لینا، اس کی ان میں اتنی کہاں سکت اور ہمت ہے کہ اللہ کی تجلیات و انوارات کا اس دنیا میں رہتے ہوئے مشاہدہ کر سکے. لیکن اس کی قدرت کے بے شمار اس کائنات میں موجود پہلو موجود ہیں کہ جن میں غور و فکر کریں تو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت کی پہچان ہو. اللہ نے اس رکوع میں آفاق میں سب سے پہلے آسمانوں کی طرف جو اس کی قدرت کے مظاہر ہیں
تذکرہ کیا ہے، پھر اسی طرح زمین میں جو اس کی قدرت کے بے شمار مظاہر موجود ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، پھر اگلے رکوع میں خود انسان جو اللہ کے شاہکار ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور یقیناً البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں میں برج بنا دیے۔ برج اس کے ایک معنی تو تبرج کی، یعنی ظاہر واضح، عربی لغت کے اعتبار سے اس کے معنی ظہور کے آتے ہیں، جیسے کہ برزت المرأة زینتہا، کہ عورت نے اپنی زیب و زینت کو ظاہر کر دیا، اپنی چھپی ہوئی چیزوں کو واضح کر دیا، ظاہر کر دیا۔ تو بروج کے ایک معنی ظہور کے آتے ہیں۔ قرآن میں جیسے ایک لفظ اسی سے لے کر استعمال بھی کیا گیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں سے حکم کیا، اللہ نے فرمایا کہ جاہلیت اولیٰ کی طرح کی زیب و زینت نہ ظاہر کرو۔ تو بروج اللہ نے آسمان میں بنا دیے، یہی وہ سیارے جو دور سے ہی نظر آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ رات کو مسافروں کے لیے کچھ سیارے وہ جب سمندروں میں صحراؤں میں سفر کرتے ہیں تو دور سے ہی ان کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بروج کہا جاتا ہے۔ ستاروں سے ہمیشہ مسافروں نے سمتوں کا تعین کیا، راستوں کو جانچا، یہ ستارے ان کے لیے بروج بن گئے۔ یہ تو لغت کے اعتبار سے ہے اور یہی معنی یہاں مراد ہے۔ یونانیوں کے ہاں بروج کے ایک معنی دوسرے بھی کیے گئے، وہ اس اعتبار سے کہ سورج اپنی مسافت سال میں جو طے کرتا ہے تو اس کی مختلف منازل ہیں، وہ مختلف مقامات ہیں جہاں پر جا کر سورج ٹھہرتا ہے۔ ہر مہینے میں ایک مقام طے ہوتا ہے، اسی اعتبار سے 12 مہینے وجود میں ہیں۔ تو وہ جو 12 مقامات ہیں ان کے نام بھی انہوں نے متعین کیے ہیں، ان کے نام بھی انہوں نے اپنی زبان میں رکھے ہیں، عربی میں بھی ان کے ناموں کا تذکرہ آتا ہے۔ تو بعض حضرات نے بروج سے وہ مراد لی، وہ 12 مقامات جہاں سورج پورے سال میں اپنی مسافت طے کرتے ہوئے ان منازل اور مقامات سے گزرتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کیونکہ یہ یونانی تحقیقات یا ان کی یہ فلسفہ یہ تو اس ماننا پڑے گا کہ یہ پہلے سے موجود تھا، ان کی تحقیق موجود تھی اور عربوں کے ہم مشہور تھی، تو قرآن نے اسی کو بیان کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ نازل کی، تو پھر تو یہ بات درست ہے۔ لیکن اگر یہ بات کی تحقیقات ہیں کہ بعد میں اس طرح نام بروج کی صورت میں متعین کیے گئے ہیں تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ لیکن لغت کے اعتبار سے اگر بروج کا معنی کوئی ظہور کے لیے جائیں، وہ سیارے جو دور ہی سے نظر آنے والے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ سیارے جو رات کو انسان آسمان پہ دیکھتا ہے، جہاں اللہ نے سیاروں کے ذریعے سے مسافروں کی رہنمائی اور بے شمار فوائد رکھے ہیں، وہاں یہ سیارے اس کائنات کے لیے تزئین اور خوبصورتی کا بھی باعث ہے۔ ستاروں بھری رات کو جب انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے، آج لوگوں نے انہی ستاروں کی چمک دمک اور خوبصورتی کو سامنے رکھتے ہوئے لائٹنگ ایجاد کی ہے کہ وہ راتوں کو لائٹیں لگاتے ہیں، اپنے محل کو، اپنے مکان کو، اپنی گلی بازار کو روشن کرنے کے لیے۔ وہ جب چمک رہی ہوتی ہیں، جب بنا رہی ہوتی ہیں مختلف رنگوں میں، تو انسان کے لیے ایک بڑی خوبصورتی کا سما ہوتا ہے، اس سے اس کے دل کو بڑا سرور ملتا ہے۔ تو اسی طرح رات کو ذرا دیکھو صحیح ان سیاروں کو چمکتا ہوا، شہروں کی ہماری فضا تو گرد آلود ہو گئی، پھر مکان بند ہونے کی وجہ سے ہمیں آسمان پہ سیارے نظر نہیں آتے۔ ذرا دیہاتوں میں جا کر دیکھیں، آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھا کر
قدر وہ سیارے چمک رہے ہوتے ہیں اور ایک خوبصورتی کا سما پیش کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو قرآن نے کہا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے ہم نے ان آسمانوں کو مزین کر دیا ستاروں ہی سے، انہی ستاروں سے ہم نے ان کو آراستہ کر دیا. ایک کام تو یہ سے لیا جاتا ہے کہ یہ تزئین و خوبصورتی کا باعث ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ سیارے دنیا کے اندر موجود شیطانی طاقتیں قوتیں جو اپنے شر اور فساد و فتنہ سے باز نہیں آتی، وہ ہمیشہ اپنی اس فطرت سے مجبور ہو کر فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے. زمین میں بھی فساد پیدا کرتی ہیں اور اسی طرح آسمانوں میں بھی پہنچ کر وہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو جنات ہیں، سرکش شیاطین، جو ان میں سرکش جنات ہیں جو دنیا میں شر پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں، یہ آسمانوں کی طرف پہلے چلے جایا کرتے ہیں. اللہ کا ایک نظام ہے، جب سب سے پہلے اللہ کا کوئی فیصلہ اس کائنات کے بارے میں ہوتا ہے، آرڈر جو ہے عرش الہی سے جو صادر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ حکم ان اونچے درجے کے فرشتوں تک آتا ہے. وہ 4 بڑے فرشتے جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جو اس کائنات کا نظام چلانے کے ذمہ دار ہیں، ان تک وہ حکم آتا ہے. اور اس حکم کو وہ پہلے آپس میں تذکرہ اس کا کرتے ہیں، پھر نیچے کی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ اونچے درجے کے افیسر ہیں، پھر نیچے درجے کے جو ملائکہ اور فرشتے ہیں ان کی طرف اس حکم کو منتقل کیا جاتا ہے. اور جب ان کی طرف وہ حکم منتقل ہوتا ہے تو وہ اس حکم کا آپس میں تذکرہ کرتے ہیں، اس کی نفاذ کے لیے آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں. تو شیاطین پہلے جب وہ آسمانوں کی طرف چلے جاتے تھے تو کئی چوری چھپے ان فرشتوں کے آپس کی بات چیت کو، تذکرے کو، کائنات میں اللہ کے جو احکامات جاری ہونے تھے اس کو سن لیتے اور سن کر دنیا کے اندر اپنے ان کارندوں کو جن کے ذریعے سے اس دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے کاموں میں آ کر ان کو بتاتے تھے، اس میں کچھ شر ملا کے پیش کرتے تھے. اور وہ کارندے، کاہن، نجومی اور اس طرح کے جو لوگ تھے غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے، اس میں کچھ جھوٹ سچ ملا کر لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کرتے اور اس طرح کی فضول باتیں لوگوں میں پھیلاتے تھے. لوگوں میں اس طرح کی باتیں پھیلا کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. باتیں تو درست ہوتی تھی، کہہ رہے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات ہوتے تھے، اس میں ایک سچ ہوتا تھا، 100 جھوٹ بھی ملا دیتے تھے. وہ جھوٹی باتیں جو ملا کر لوگوں کے ذہنوں میں پروپیگنڈا کرتے تھے، لوگ ان باتوں کو تو نظر انداز کر دیتے. وہ ایک سچ کو ہی لے کر ان کی ساری جھوٹی باتوں کو سچا مان لیتے تھے. جب وحی الہی کا آخر میں نزول ہونا شروع ہوا، یعنی آخری وحی کا وقت آیا، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان شیاطین کا آسمانوں پہ جانا بند کر دیا. اب جب بھی کوئی شیطان آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، فرشتوں کی بات کو سننے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ انہی سیاروں میں سے ایک ٹکڑا توڑ کر اس کے اوپر برسا دے. وہ ایک بم کے طریقے سے وہ سیارہ اس کے اوپر آگ برساتا ہے، جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، جس سے وہ شیطان بھسم ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ان سیاروں سے ٹوٹے ہوئے وہ بڑے بڑے آگ کے ٹکڑے ہوتے ہیں. دنیا میں اب تو اس شہاب ثاقب کے ایک ٹکڑے تلاش بھی ہوئے اور اس کو محفوظ کیا گیا. بعض عجائب گھروں میں شہاب ثاقب کا ایک بڑے بڑے ٹکڑے موجود بھی ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک ٹکڑا جو ہے دنیا میں وہ 40 ٹن وزن کا وہ شہاب ثاقب کا موجود ہے. وہ در حقیقت آگ کا ایک بہت بڑا ٹکڑا تھا جو وہاں سے کٹا اور فضا میں آ کر کچھ حصہ تو اس کا وہیں ختم ہو گیا، جل کر رگڑ کر کئی ٹکڑے ہوئے ہیں جو دنیا میں بھی گر جاتے ہیں. تو ہر صورت قرآن مجید نے یہاں جو بات اصل سمجھائی ہے وہ یہ کہ دیکھو ہم نے ان سیاروں کو شیطان
مردود شیطان مردود جو ہے سرکشی پھیلانے والے شیاطین ہیں، ان کے شر سے حفاظت کا بھی ذریعہ بنائے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ان آسمانوں کو محفوظ کر دیا ان سیاروں کے ذریعے ہر سرکش اور مردود شیطان سے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، ہاں جو کوئی شیطان چوری چھپے فرشتوں کی باتوں کو سن لیتا ہے تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شعلہ جو چمکتا ہوا ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، آگ برسانے والا شعلہ اس کے پیچھے لگتا ہے. یہاں شہاب کی صفت مبین ذکر کی گئی ہے، دوسری جگہ شہاب الثاقب کے لفظ بھی آتے ہیں جس کے معنی ہے وہ ساتیا چمکنے والا وہ شعلہ آگ کی طرح ہے، جو شعلہ ہوتا ہے خون کے اوپر برستا ہے. یہ سب سے پہلے تو انسان کو آسمانوں کی طرف قدرت کے مظاہر کی طرف متوجہ کیا. اب اس مالک کی جو مظاہر زمین میں ہیں اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا. دیکھو زمین اپنی وسعتوں کے ساتھ جو خشک زمین ہے اسی کو بھی دیکھیں تو اتنی وہ وسیع ہے کہ اس کی پیمائش بھی وہ انسانی وسعت سے باہر ہو جاتی ہے. آج بھی اب صحراؤں کو ناپیں، اسی طرح بے شمار ایسے علاقوں کو دیکھیں کہ جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، زمین ہی زمین پھیلی ہوئی ہے. اس مالک کی ایک قدرت ہے کہ اس نے زمین کو کیا کر دیا، اپنی وسعت کے ساتھ پھیلا دیا. اور پھر صرف زمین ہی نہیں بلکہ ان کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے گاڑ دیے اس زمین میں پہاڑوں کو، جیسے کہ میخیں اور بڑے بڑے تیر نما گویا کہ پہاڑ ہیں جو زمین کے اوپر گڑے ہوئے ہیں تاکہ زمین حرکت نہ کرے. تو ہمیں دیکھو کس طرح ہم نے پہاڑوں کو اس زمین کے اوپر گاڑ دیا، اور پھر اس زمین میں ہم نے ہر طرح کی چیز پیدا کی، اگائی. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اگائی ہے ہم نے اس زمین میں مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز سے. اس میں تم دیکھتے ہو نباتات، طرح طرح کے نباتات ہم نے پیدا کیے اور ان کا بھی ایک موزون، ایک وزن اور اندازہ مقرر کیا ہے. ہر ایک چیز اپنے اندازے کے مطابق پیدا ہو رہی ہے. جتنی انسانیت کو جس کی ضرورت ہے اللہ اتنی پیدا کر رہی ہے. نباتات میں آپ دیکھیں بے شمار قسم کے نباتات، درخت ہیں اور اسی طرح سبزیاں، ترکاریاں ہیں. ہر ایک کا اللہ نے ایک نظام اور اندازہ مقرر کیا. کبھی آپ نے دیکھا ان نباتات میں سے آپ مثال کے طور پر آم کو دیکھیں، آم کی شکل، اس کا ذائقہ اور اس کی صورت اللہ نے سب متعین کی. آم جہاں بھی ہوگا اسی شکل و صورت کا ہوگا، اسی وزن کا ہوگا. اسی طرح آپ سیب کو دیکھیں گے تو اس کی ایک شکل و صورت، اس کا ایک ذائقہ اس مالک نے متعین کر دیا. تو یہ موضوع ہے، اس کا ایک وزن، اس کا ایک اس کی شکل، اس کی ایک مقدار اللہ نے متعین کر دی اور اس نے اس زمین سے ان کو اگایا. اور پھر دیکھو وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور تمہارے لیے بھی اس زمین میں معائش، زندگی گزارنے کے اسباب اور وسائل پیدا کر دیے، اور ان کے لیے بھی جن کو تم رزق دینے والے نہیں ہو. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اس زمین کے اندر اللہ نے اس قدر وسائل رزق رکھے ہیں جو صرف تمہاری ہی لیے نہیں ہے، تمہاری جیسی بے شمار اللہ کی مخلوقات ہیں، اور وہ کیا ہے اس زمین سے پیدا ہونے والے رزق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو حیوانات ہیں، نباتات ہیں، نشرات الارض ہیں، اتنی انسان، ان سب کے رزق کا انتظام اس مالک نے اس کائنات میں کیا. تم تو یہ سمجھتے ہو نا کہ ہم نے بڑی محنت سے وسائل کو جمع کر کے باورچی خانے میں ان کو تیار کر کے استعمال کر رہے ہو، لیکن یہ تو ذرا غور کرو کہ جو اس کائنات میں دیگر مخلوقات ہیں، جانوروں ہی کو دیکھو، کس نے ان کے لیے اس رزق کو تیار کیا، پکایا، یا ان کی ضرورت کے مطابق اس کو بنا کر ان تک پہنچایا؟ وہ مالک. بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ، بڑا سرکش ہو گیا ہے، اسے جا کر سمجھاؤ
انسانوں کو غلام نہ بنائے، ان پہ ظلم و زیادتیاں نہ کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا تھا جب وہ مدین سے مصر آ رہے تھے، راستے میں یہ حکم ملا تو ان کے ساتھ ان کے اہل و عیال دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تیرا حکم بجاوری کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے اہل و عیال جب میں تیرے احکامات کی تابعداری میں لگوں گا تو ان کا کون پرسان حال ہوگا، ان کو میں کن کے رحم و کرم پر چھوڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اپنی لاٹھی پتھر بنوا، پتھر پھٹا، اندر سے ایک اور پتھر نکلا، حکم ملا کہ پھر دوبارہ مارو۔ اسی طرح 5 یا 7 پتھروں کے اندر سے ایک سبز کیڑا نکلا جس کے منہ میں گھاس تھا اور وہ کیڑا کھا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان پتھروں کے اندر بھی موجود کیڑے کو اللہ خوشی پہنچا رہا ہے، انہیں یقین ہو گیا کہ میرا مالک کبھی بھی میرے اہل و عیال کو بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ کھا ہی نہیں رہا، کچھ یہ گنگنا بھی رہا ہے، میں تمہیں سنوانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو کیڑا کہہ رہا تھا سبحان اللہ من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی ویذکرنی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ ذات جو میں ان پتھروں کے اندر بھی مجھے جانتی ہے، میرے مکان اور ٹھکانے کو پہچانتی ہے، یعرف مکانی ویسمع کلامی، جو میں بات کر رہا ہوں اس کو وہ سنتی ہے، ویذکرنی ولا ینسانی، کتنی مخلوقات ہیں اس کی، سب کو وہ رزق دیتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو رزق دیتے مجھے بھول گیا اور مجھے برابر یاد رکھتا ہے، ویذکرنی ولا ینسانی۔ اسی کو اللہ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین میں تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جن کو تم رزق دینے والے نہیں ہو، اللہ رزق ان تک پہنچانے والا ہے، اس نے اس زمین میں ان کے رزق کا بھی انتظام کیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اللہ نے اس زمین میں انسانیت کے لیے ان کے آنے سے پہلے، مخلوقات کے لیے ان کے آنے سے پہلے وسائل پیدا کر دیے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی زمین میں چلنے والا ایسا جانور، ایسا کوئی انسان، حیوان، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے رزق کا انتظام اس نے اس میں نہ کر دیا۔ یہ تو ایک عام عقلی سی بات ہے نا کہ ایک انسان کسی فیکٹری میں، کسی دفتر میں کوئی ورکر رکھتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی تنخواہ کا تو اس کے پاس انتظام نہ ہو اور بھرتیاں کر لے، ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ ان کو تنخواہ دینے کا وہ پہلے سوچتا ہے، نظام بناتا ہے کہ میں نے اتنی تنخواہیں دینی ہیں، ان کی اتنے وظائف مقرر کرنے ہیں۔ تو اللہ نے اس کائنات میں مخلوقات پیدا کر دی ہیں لیکن ان کے وسائل پیدا ہی نہیں کیے، ان کے وظائف، ان کی ضروریات کا انتظام ہی نہیں کیا۔ یہ تو آج سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں ہیں، سامراجی ذہنیتوں کی طرف کے سے یہ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ وسائل کم ہو رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، لہذا کیا کرو، منصوبہ بندی کرو تاکہ انسانیت بڑھے نہیں، یا تو پیدا نہ ہونے دو، پیدا ہو جائے تو ان کو تباہ و برباد کرو۔ آج سامراجی طاقتیں، قوتیں کیا کر رہی ہیں، خاندانی منصوبہ بندی کے طریقے وہ ڈھونڈ رہی ہیں، نکال رہی ہیں کہ آبادی زیادہ نہ ہو، اور جو ہو چکی ہے ان کو برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو قتل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، تباہ و برباد کرنے پہ لگے کہ ہمارے لیے وسائل کی تنگی نہ ہو جائے۔ یاد رکھو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین کے خلاف ہے، اس کے رحم و کرم کے خلاف ہے۔ اللہ نے جس کو دنیا میں بھیجا ہے اس کے وسائل کا انتظام اس نے پہلے سے کر دیا۔ یہ الگ بات ہے نا کہ تقسیم اس مالک نے تمہارے ذمہ لگائی تھی، تمہیں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، یہ وسائل پیدا کر کے تمہارے سپرد کیے کہ اب تم اس کے نائب اور خلیفہ بن کے انصاف کے ساتھ دنیا میں ان وسائل کو تقسیم کرو۔ لیکن ظالموں نے کیا کیا، ان وسائل پہ قابض ہو کر 90% اپنے قبضے میں لے لیے اور 10% باقیوں میں تقسیم کر کے پھر پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں جی یہ دیکھو تمہارے حصے میں اتنا ہی تھا، تمہاری تقدیر میں اتنا ہی تھا، یہ تمہاری قسمت میں اللہ نے اتنا ہی لکھا ہوا تھا۔ بھئی اللہ نے تو سب کی قسمت پیدا کر دی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم سب کے لیے اس زمین میں وسائل رزق پیدا کی۔ خَلَقَ لَكُم، کہ جو کچھ زمین میں ہے تم سب کے لیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں
جیسے مثال کے طور پر یہاں 10 آدمی بیٹھے ہیں تو میں 10 روپے دوں ایک صاحب کو کہ تم یہ 10 روپے ہیں ان میں بانٹ دو۔ اب اس کو بانٹنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ انصاف کے اصول پر اس کو تقسیم کیا جائے کہ وہ سب کو 1-1 روپیہ دے لیں، خود بھی 1 روپیہ لے لیں، یہ طریقہ انصاف کا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ظلم کا ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو وہ 10 روپے پکڑائے گئے وہ 9 تو اپنی جیب میں ڈال دیں، 1 روپیہ سب میں تقسیم کر دیں اور ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہے کہ تمہاری قسمت میں اتنا ہی تھا۔ اب یہ خرابی تو اس کی طرف سے ہے، دینے والے نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی 9 تم نے جیب میں ڈالنے ہیں، باقیوں کو تم نے 1-1 تقسیم کرنا، اس نے کہا یہ لو 10 روپے سب میں بانٹ دو۔ اب سب میں بانٹنا تو انصاف کے ساتھ چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ نے جو انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے وہ اسی مقصد کے لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں اور وسائل میں انصاف کرے، اللہ کا نائب دنیا میں بن کر یہ تقسیم کرے، انصاف کی تقسیم کرے، عدل دنیا میں قائم کرے۔ یہاں قرآن مجید نے اسی بات کو واضح کی ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ دیگر مخلوقات کے لیے بھی اس نے وسائل پیدا کیے ہیں، ان کا معاش رکھا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے وسیع انداز میں اللہ کے خزانوں میں موجود نہ ہو، ہر ایک چیز کے وسیع خزانے موجود ہیں۔ إِلَّا عِندَنَا، مگر ہمارے پاس ہے اس کے خزانے، اس لیے وہ کم ہونے والے نہیں ہیں۔ پانی کا خزانہ دیکھو، اسی طرح دیگر اللہ کی نعمتوں کے خزانے دیکھو، کب سے اللہ انسانیت کو یہ اپنی نعمتیں دے رہا ہے لیکن کبھی کمی ہوئی ہے؟ اللہ کے ہاں تو ان نعمتوں میں کمی نہیں ہوئی کہ اللہ نے پانی ہی بند کر دیا اور ختم کرنے میں پانی ختم ہو گیا، اب لہٰذا اب تک انسانیت نے جو استعمال کیا اب کھانے والوں کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، خزانے وہ تو مسلسل پیدا کر رہا ہے، اس کے خزانوں کو تم تلاش کرتے چلے جاؤ، وہ بے شمار خزانے تم نے دریافت ہی نہیں کیے، اس کے پاس وسیع خزانے۔ اور وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اور جو ہم وہ خزانے بھی ہیں جن کو ہم نازل کرتے ہیں مگر قدر معلوم کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ، جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ اتنے خزانے ظاہر کرتا رہتا ہے۔ اب ایک دور میں جتنے خزانوں کی انسانیت کے لیے ضرورت تھی اللہ نے ان کو ظاہر کیا، آنے والوں کے لیے اس سے بڑھ کر خزانے اللہ نے ظاہر کر دیے۔ اسی طرح دیکھو پانی، مثلا بارش ہے، اللہ اس کو اندازے کے مطابق برساتا ہے، وہ جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک علاقے میں اگر پانی زمینی نہیں ہے تو اللہ دوسرے علاقے سے ندی نالوں اور چشموں سے پانی اٹھا کر وہاں بادلوں کی صورت میں کیا کر دیتا ہے، نازل کر دیتا ہے، اس علاقے کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ الا بقدر معلوم، اسی کو آگے بیان کر میں وارسلنا الریاح، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو لوا کے ہاں جو بار آور کرنے والی ہیں یا بار آور ہیں، یہ بوجھ اٹھانے والی ہیں، بار آور کرنے والی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا لوا کے عام طور پر جیسے حاملہ اونٹنی ہوتی ہے وہ لوا کے اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ ہوائیں بھی در حقیقت کیا اسی طرح پانیوں کو اٹھاتی ہیں اور پانیوں کے ذریعے سے نر اور مادہ کے درمیان میں ایک جو تعلق ہوتا ہے اس کی بنیاد پر پانی برساتی ہیں، جس کے نتیجے میں نئے پودے اگتے ہیں، نئے نباتات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کائنات کے اندر اسی طرح ایک سلسلہ نظام اللہ تعالیٰ چلاتے رہتے ہیں۔ تو گویا وہ بار آور کرنے والی ہوائیں ہیں، ان کے اندر وہ پانی ہے جو آگے مزید چیزوں کو بڑھاتا ہے، اس کے ذریعے سے مزید نشو و نما ہوتی ہے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بس اتارا ہم نے آسمان سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، بس اس پانی کو ہم تمہیں بھی پلاتے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ان کو بھی جن کا تم خزانہ کرنے والے نہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی ہیں زندگی دینے والے بھی اور موت دینے والے بھی، اور ہم ہی اس کائنات کے وارث بھی ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہمارا علم بھی پہلوں سے
متعلق بھی پورا ہے، اور تم میں سے بعد میں آنے والی کون کون سی مخلوق اور کون کون سی انسان ہیں، ان کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، بے شک تیرا رب ان سب کو جمع کرے گا، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک وہ انتہائی دانا اور علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے اس کائنات کے اندر موجود اپنی قدرت کے مظاہر کو بیان کیا، اور آخر میں اپنے علم اور قدرت کا بھی بیان کیا کہ وہ اس ساری کائنات پر کنٹرول بھی اسی کا ہے، موت و حیات بھی اسی کے قبضے میں ہے، اور پھر اسی طرح اس دنیا سے انسان کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ اس کا حشر، اللہ کا اپنی حضور جمع کرنا، اور ان سے پھر حساب و کتاب کا سلسلہ جو ہوگا وہ بھی اسی قدرت والی ذات کے قبضے میں ہے۔ وہ یقیناً ان سب کو جمع کر کے ان سے حساب و کتاب کیجیے گا، کیونکہ وہ حکیم علیم۔ اس طریقے سے اس رکوع میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ